الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى في مقام آخر وما من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين گلشن مصطفیٰ کا وہ شاداب گل گلشن مصطفیٰ کا وہ شاداب گل جس سے مہکے ہیں مہر و وفا کے سبل جس کو مانا ہے امت نے سردار کل یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے اور اتفاق سے آج وہی تاریخ ہے ان کے یوم وصال والی یعنی 22 جمادی الاخری خانقاہ شریف کے معمولات میں سے ہے کہ جن بڑی ہستیوں کے ایام وصال ہوتے ہیں ان کی مناسبت سے گفتگو کی جاتی ہے تو آج چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ ان کی حیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے اعزازات ہیں۔ آج کل کچھ اتنی تفرقہ بازی ہو چکی ہے کہ کسی ایک کے بارے میں آدمی گفتگو کرتا ہے تو جو ناقدین ہوتے ہیں تنقید کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ ان کو ماننے والے ہیں اور دوسروں کو نہیں ماننے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سارے اور بالخصوص خلفائے راشدین سارے یہ سارے ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی آدمی کسی کو اگر کسی کی عظمت اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ دوسرے کی وہ تنقید کر رہا ہے یا دوسرے کو کمزور ثابت کر رہا ہے۔ یہ بہت غلط سوچ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے نزدیک سارے صحابہ کرام اور خاص طور پہ جو خلفائے راشدین ہیں سب کے سب وہ سارے ہی بہت زیادہ عظمتوں کے حامل ہیں، بہت زیادہ اعزازات کے حامل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ الگ الگ اعزاز ہوتے ہیں، ہر آدمی کے اپنے اپنے اعزازات ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اعزاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہو
تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نہ ملا ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اعزاز حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ملا ہو جو حضرت ابوبکر صدیق کو نہ ملا ہو۔ تو سب کے اپنے اپنے اعزازات ہیں، اور بلا شبہ عجیب و غریب اعزازات اور عظمتیں ہیں سارے خلفائے راشدین۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ کیونکہ ان کا یوم وصال ہے اس لیے میں ان کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ بہت گہرا تعلق تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، سارے ہی صحابہ کا بہت زیادہ تھا۔ وہی بات ہے کہ تنقیص کسی کی ہم نہیں کرتے، لیکن اپنے اپنے جذبے کی بات ہوتی ہے۔ ہر آدمی کا اپنا دل ہے، دل کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، ہر آدمی کی اپنی ہوتی ہیں، الگ ہوتی ہیں۔ ان کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق تھا وہ بہت عجیب نوعیت کا تھا، اور یہ بچپن سے تھا۔ ایک یہ بھی اس کا پہلو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے یہ بچپن سے تھا۔ اور بچپن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ جلدی کسی بات کے قائل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ بے تکلفی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے اپنے جو دوست ہوتے ہیں، بچپن کے دوست، ہم سب میں سے جو بچپن کے دوست ہوں گے ان کے ساتھ آپ کا تعلق اور طرح کا ہوتا ہے۔ بعد کے جو لوگ ہیں وہ شاید آپ کو کسی اور طرح مانتے ہوں گے، لیکن بچپن کے جو ساتھی ہوں گے وہ اس طرح نہیں مانتے ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ بچپن گزرا ہوتا ہے انسان کا، بے تکلفی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کے دوست ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بھی دیکھیں کہ یہ بچپن کے جو دوست تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی حضور کو ایسا مانا کہ آج تک امت اس کو یاد کر رہی ہے، حالانکہ بے تکلف دوست تھے، بچپن کے دوست تھے۔ کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا کہ سیدنا صدیق اکبر کو کسی بات میں تذبذب ہوا ہو یا کوئی شک ہوا ہو کبھی۔ یہ ان کا جو صدیق کا جو لقب ہے یہ بھی آپ دیکھیے، یہ وہ معراج کے حوالے سے بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج تھا وہ راتوں رات جانا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو جانا تھا راتوں رات، اور پھر واپس آنا۔ اس وقت آج کل کی طرح سفر تو نہیں ہوتے تھے، گاڑیاں وغیرہ تو نہیں تھی، اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، قافلے کی شکل میں سفر ہوتے تھے، مشکل سفر ہوتے تھے، بہت وقت لگتا تھا۔ تو جو مہینوں کے سفر ہوتے تھے ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں رات کے کچھ حصے میں وہاں پر گیا بھی تھا اور واپس بھی آ گیا تھا۔ تو بظاہر ان حالات میں یہ ماننے والی بات نہیں تھی، اسی لیے بہت سے لوگوں نے مانا تھا اور بہت سے لوگوں نے نہیں بھی مانا تھا اس بات کو۔ تو ابو جہل جو تھا اس کو یہ موقع بڑا اچھا لگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والوں میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے ساتھ دینے والے حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ یہ ابو بکر جو ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے تو نہیں چھوڑتے ہیں، ویسے تو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں ہر جگہ، لیکن آج جو انہوں نے بات کر دی ہے نا کہ رات کے کچھ حصے میں مسجد اقصی تک گیا بھی تھا اور واپس بھی آیا تھا، تو یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو آج کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، آج ابو بکر کو میں بہکا لوں گا اور ورغلا لوں گا اس کو، اور وہ بھی یہ بات مان جائے گا کہ وہ یہ بات غلط کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی خیال تھا کہ چونکہ سب سے بڑے حمایتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدنا ابوبکر صدیق ہی تھے شروع میں، تو اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر یہ اتنی زبردست حمایت کرنے والے اگر پیچھے ہو جائیں تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ ابو جہل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور جا کے ان سے بڑے عجیب انداز میں گویا ہوا بات کی، کہا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے
کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا تھا اور پھر اسی رات کو واپس بھی آ گیا ہوں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ بات صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی، چونکہ حضور نے بیان فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت تک سنی نہیں تھی یہ بات، یہ بھاگ کے پہنچ گیا تھا ان کے پاس ابو جہل، تو ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ چنانچہ جب اس نے یہ کہا ابو جہل نے کہ کیا آپ کہتے ہیں کوئی آدمی اگر یہ کہے تو یہ ماننے والی بات ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں ماننے والی بات ہے، بالکل غلط بات ہے، جو بھی کہتا ہے غلط کہتے ہیں۔ بڑا خوش ہوا ابو جہل کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ پھر اس نے آگے سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات کون کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا، لیکن جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جو آپ کے دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے پھر آگے سے تصدیق چاہی، انہوں نے کہا کہ واقعی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے کہا ہاں واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ پھر شک کی کیا بات ہے، وہ اگر کہہ رہے ہیں تو پھر تو یقیناً صحیح کہہ رہے ہیں، پھر تو واقعی سچی بات ہے، اس میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ وہ تصدیق تھی جو انہوں نے تصدیق کی تھی، تو ان کو صدیق کا لقب ملا تھا، یعنی تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا نا کہ سب کے اپنے اپنے اعزازات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، اور کتابوں میں احسان کا لفظ ملتا ہے، مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کے بہت زیادہ احسانات تھے۔ لیکن دوستو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر زندگی کو آپ دیکھیں تو ان کے کیا احسانات تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پر بہت زیادہ احسانات تھے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ساتھ انہوں نے بہت کمال کا دیا تھا۔ یعنی دیکھیے نا، کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا لمحہ ہے، کوئی بھی دور ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت سے خالی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ابتدائی زمانہ مکہ کا آپ دیکھ لیں، حضرت ابوبکر ان کے ساتھ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، ابوبکر ان کے ساتھ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں رہے، حضور ان کے ساتھ، ابوبکر ان کے ساتھ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک میں گئے، ابوبکر ان کے ساتھ ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ حشر کے دن جب میں اٹھوں گا تو میرے ایک ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، اس وقت بھی ساتھ ہوگا۔ بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق، اور جتنا انہوں نے ساتھ دیا تھا وہی احسانات والی بات پھر آ جاتی ہے۔ جتنا انہوں نے ساتھ دیا تھا، میں تو اس کو اس طرح کہوں گا کہ احسان کے بجائے یوں کہا جائے کہ جتنا انہوں نے ساتھ دیا تھا اور جتنا حضور کے ساتھ یہ رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس چیز کا پوری طرح احساس تھا کہ انہوں نے کہاں کہاں حضور کا ساتھ دیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کب کسی کا ساتھ بھولنے والے ہو سکتے ہیں؟ وہی میں عرض کر رہا تھا کہ احسانات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی بندہ بھی اگر اچھائی کرے تو حضور اس کو کبھی بھی نہیں بھولتے ہیں، اور جو جتنی زیادہ اچھائی کرتا ہے اتنی ہی اس کی حوصلہ افزائی حضور فرماتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کے ساتھ جو ان کا ساتھ نبھایا تھا انہوں نے حضور کا، تو دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیسی حوصلہ افزائی ان کی فرمائی ہے اور کیا دعا ان کے لیے فرمائی ہے۔ ایک دن فرمایا کہ میرے ساتھ جس کسی نے کوئی اچھائی کی ہے، کوئی میرے ساتھ احسان کیا ہے، تو میں نے اس کا بدلہ زندگی میں ہی چکا دیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ پاک نے بہت زیادہ اختیارات عطا فرمائے تھے۔ آپ چاہتے تھے تو زندگی میں بدلہ عطا فرما دیتے تھے، صلہ عطا فرما دیتے تھے، چاہتے تھے تو دعا کر کے آخرت میں صلہ عطا فرما دیتے تھے، وہ بھی اللہ رب العالمین سے مانگ کے آپ دے دیا کرتے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جس کو بھی جو دیتے تھے وہ اللہ سے ہی مانگ کے دیتے تھے۔ لیکن ابوبکر کے ساتھ حضور کا ذرا تعلق تو دیکھیے کہ ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں۔ حالانکہ سب کچھ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ہی مانگ کے دیتے تھے، جس کو بھی جو دیتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب، فیضان صدریہ۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی کسی کو عطا فرماتے تھے وہ اللہ نے ہی عطا فرمایا ہوتا تھا. ظاہر ہے جو بھی حضور کسی کو دیتے تھے وہ اللہ رب العالمین کی عنایت سے دیتے تھے, اللہ رب العالمین کی عطا سے دیتے تھے. کسی کو دنیا میں صلہ دے دیتے تھے, کسی کو آخرت میں صلہ دے دیتے تھے. اللہ پاک نے بہت اختیارات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے تھے. تو سب کے احسانات کے بدلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چکا دیے تھے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کا تعلق دیکھیے, حضور کی شفقت دیکھیے, حضور کی ان کی حوصلہ افزائی کرنا ذرا دیکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ جس نے جو بھی نیکی کی ہے میں نے اس کا صلہ چکا دیا ہے. الا کافاتہ, چکا دیے ہیں سارے احسانات, بدلے سارے مکا دیے ہیں. الا ابی بکر, لیکن ابو بکر جو ہے یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کے احسانات کا صلہ میں نہیں دے سکتا ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کے احسانات کا وہ صلہ اس کو عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان حضرت صدیق اکبر. ایمان لانا ان کا دو روایات ہیں اس سلسلے میں, اور دونوں ہی بہت دلچسپ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. بہت بڑا ان کا کاروبار تھا کپڑے کا, کپڑے کے تاجر تھے. اور شام سے کپڑا لے کے آتے تھے اور اس کو مکہ میں اور مدینہ میں فروخت ہوتا تھا ان کا وہ کپڑا جو تھا. کپڑے کے تاجر تھے بہت بڑے, تو اکثر شام جاتے تھے خریداری کے لیے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے. ایک دفعہ اسی طرح گئے ہوئے تھے شام کپڑا خریدنے کے لیے, تو وہاں شام کے سفر کے دوران ہی انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا, اور اس خواب میں یہ دیکھا تھا کہ آسمان سے سورج نیچے اترتا ہے اور ان کی گود میں آ جاتا ہے. تو یہ اس خواب سے بڑے حیران تھے. پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ راہب ہوتے تھے, وہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے. تو وہاں شام میں کسی سے سنا کہ یہاں ایک بہت مشہور اور بڑا راہب ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے اور بڑی صحیح بتاتا ہے. تو انہوں نے چونکہ یہ خواب دیکھا تھا, خواب بھی بڑا عجیب سا تھا کہ آسمان سے سورج اترتا ہے اور ان کی گود میں آ جاتا ہے. تو یہ اس راہب کے پاس چلے گئے. یہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے بہت پہلے کے واقعات ہیں. یہ اس کے پاس چلے گئے اور جا کے اس سے فرمانے لگے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. اس نے پوچھا کیا خواب دیکھا, تو بتایا کہ اس طرح آسمان سے میں نے دیکھا ہے کہ سورج نیچے اترا ہے اور میری گود میں آ گیا ہے. تو اس راہب نے کہا کہ کوئی بہت عظیم ہستی آنے والی ہے, اور ہم نے تو اپنی کتابوں میں بھی پڑھا ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تذکرے ہیں یہ تو سابقہ کتابوں میں چلے آ رہے ہیں. قرآن کریم کہتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. صرف تذکرے کیا چلتے رہے ہیں, بلکہ قرآن کہتا ہے, قرآن کے مطابق یہود و نصارہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی امتیں ہیں وہ جب کبھی کسی مشکل میں پڑ جاتے تھے تو نہ صرف یہ کہ وہ تذکرے کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, بلکہ اللہ رب العالمین سے حضور کا وسیلہ دے کے دعا مانگتے تھے, اور اللہ پاک ان کو کامیابیاں عطا فرما دیا کرتے تھے. یہ قرآن کی آیت ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. تو یہ تو پرانا چلا آ رہا تھا. تو وہ راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں تو یہ پہلے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسی ہستی آنے والی ہے. اور اب راہب کی بات سنیے وہ کیا کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو. وہ کہتا ہے کہ چونکہ میں نے تو مطالعہ کیا ہوا ہے اپنی کتابوں کا, اور مجھے پتہ ہے کہ یہ تمہاری جو خواب ہے یہ اس کی تعبیر وہی ہستی ہے. تو وہ ہستی ایسا ہوگی کہ تو نے سورج جو دیکھا ہے نا نیچے اترا ہے اور تیری گود میں آ گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جو ہے وہ آئے گی تو وہ کبھی تیری گود میں آرام فرمائے گی سر رکھ کے. اور میں تجھ کو وہ راہب کہہ رہا ہے کہ میں تجھ کو یہ بتاؤں کہ میں نے جو اپنی کتابوں میں اس ہستی کے بارے میں پڑھا ہوا ہے تو مجھے تو پتہ نہیں ہے وہ کب آئے گی, لیکن میں تم کو یہ بتاؤں کہ میں ابھی سے اس پر غائبانہ ایمان لے آیا ہوں, اور میں تجھ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس کی تصدیق کرنا, اس کا ساتھ دینا اور اس پر ایمان لانا. چنانچہ یہ واپس آ گئے, اس سفر سے واپس آ گئے. پھر بہت بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، اللہ پاک نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو روایات میں اس طرح آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جو واقعہ تھا وہ بہت پہلے کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، نبوت سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا نبوت کا اور حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے رسول بنایا ہے اور اللہ پاک نے مجھے نبی بنایا ہے اپنا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا آگے سے کہ اللہ پاک جس کو رسول بناتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ معجزہ بھی عطا فرماتا ہے، تو آپ کو بھی اللہ پاک نے کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو ایک دفعہ شام کے سفر پر گئے تھے اور راہب نے ایک بات بتائی تھی، وہ کیا معجزہ نہیں ہے، اس سے زیادہ بڑا معجزہ تو کو چاہیے۔ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور حضور تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب ہجرت بھی آپ جانتے ہیں کہ انہی کو چنا تھا ہجرت کا سفر کرنے کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ بہت مشکل وقت تھا وہ ہجرت والا، ہر طرف کفار پیچھے پڑے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں تھے، اور جب یہ دونوں غار میں تھے تو اللہ پاک نے کس طرح اس منظر کو بیان فرمایا ہے اسی طرح جس طرح یہ غار میں تھے کہ ثانی اثنین، ان دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ غار میں موجود تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب کہ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، اپنے دوست سے، صاحب دوست کو کہتے ہیں، جو ایک اپنے دوست سے کہہ رہا تھا لا تحزن، مت فکر کر، مت خوف کر، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ساتھ ہے ان کا اور صحابیت ہے، جس طرح راجہ صاحب بھی ابھی بتا رہے تھے، قرآن کریم میں یہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کا ذکر ہے، حالانکہ صحابہ کرام کتنے ہیں، لاکھوں میں ہیں، لیکن یہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن نے صحابی ہونا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کے صحابی ہونے کا انکار کر دے تو گویا کہ وہ قرآن کا انکار کر دے گا، کیونکہ قرآن نے ان کو صحابی کہا ہوا ہے، تو اس لیے اگر ان کا کوئی انکار کر دیتے ہیں تو گویا وہ قرآن کا انکار کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کے کلام کا منکر ہو جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا ان کا مرتبہ ہے، بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ وہ غار کے حالات، وہ واقعات سارے آپ جانتے ہیں، کس طرح وہ شام کے ڈسنے کا واقعہ ہماری اسکول کی کتابوں میں بھی ہم پڑھتے تھے، مشہور ہے واقعہ، لیکن اس میں بھی دیکھیے نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عشق ہے، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں نا کہ جب وہ سانپ نے ڈس لیا، یعنی سارے سوراخ بند کر دیے تھے غار کے، پہلے تو وہ آ گئے، کفار آ گئے، غار کے پاس بالکل پہنچ آئے، باہر ان کے قدم نظر آ رہے ہیں، ٹانگیں پنڈلیاں ان کی نظر آ رہی ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے، بلکہ رو پڑے۔ تو اب یہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اس لیے رو پڑے کہ خوف ان پر طاری ہو گیا تھا کہ کفار آ گئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیوں رو پڑے ہو ابو بکر؟ تو انہوں نے یہ بات واضح کر دی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کا کوئی خوف نہیں ہے، اپنی جان کے خوف سے میں نہیں رو پڑا ہوں یا رسول اللہ، میں تو اس بات سے رو پڑا ہوں کہ کہیں آ چکے ہیں یہ کافر باہر تو آپ کو کوئی تکلیف یہ نہ پہنچا دیں، ہم یہاں پر اکیلے ہیں، تنہا ہیں، دو ہی لوگ ہیں ہم، یہ بہت سے لوگ ہیں اور ہیں بھی ہمارے مخالف سارے، تو یا رسول اللہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، لیکن آپ کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا ہوں کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں۔ تب حضور نے فرمایا تھا کہ لا تحزن، مت خوف کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق نے وہ سوراخ سارے بند کیے، غار کے مختلف سوراخ تھے، کہیں سے کوئی سانپ نہ آ جائے، حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو ایک سوراخ بچ گیا تھا بند کرنے سے، باقی تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ انہوں نے رکھ دیا تھا، تو ایک سوراخ بچ گیا، اس میں رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو انہوں نے اپنا جو پاؤں ہے وہ ایڑی جو ہے وہ اس سوراخ پر رکھ دی کہ اس سوراخ سے اگر سانپ آئے
تو بے شک مجھے ڈس لے لیکن حضور تک وہ نہ پہنچ سکے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، سانپ تھا ادھر کوئی، اسی سوراخ سے آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ڈس لیا۔ حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانپ نے ڈسا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں حضور سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ وہی خواب جو راہب نے بتایا تھا، جو تعبیر بتائی تھی، ایسا ہی ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھے آرام فرما رہے ہیں، اور سو گئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آنکھ لگ گئی حضور کی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں عشق کی بات کر رہا تھا نا، دیکھیے اب پاؤں پہ سانپ نے کاٹ لیا ہے، کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے نا، ایک یہ میں کہا کرتا ہوں، ایک کانٹا بھی ہم کو چبھتا ہے یا سوئی چبھ جائے تو کتنا اس کی تکلیف ہوتی ہے ہم کو، جس کو چبھتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے۔ تو سانپ کاٹ لے اگر زہریلا سانپ تو کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں اتنی جنبش بھی نہ ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سو کے جاگ جائیں۔ اندازہ کیجئے آپ، یعنی کس حد تک انہوں نے برداشت کیا کہ جسم میں حرکت نہیں ہونے دی کہ حضور سو رہے ہیں، حضور کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ لیکن تکلیف تو اپنی جگہ تھی، بے شک انہوں نے برداشت کی تھی، انہوں نے حرکت کوئی نہیں کی تھی، جسم کو حرکت نہیں دی تھی، تکلیف تو تھی۔ تکلیف کی شدت اتنی زیادہ تھی، اس کو برداشت کرنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور حضور کے چہرہ مبارک پر وہ آنسو گرے۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاگے اور حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، سانپ نے پاؤں میں کاٹ لیا ہے۔ فرمایا کہاں کاٹا ہے؟ پاؤں ادھر کر۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے اختیارات بھی بہت زیادہ دیے ہیں، پھر سانپ نے کاٹا بھی اس وجہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں گود میں سر رکھ کے، تو کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے دوست کو، ان کے صحابی کو، ان کے عاشق کو کوئی تکلیف پہنچ جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہاں ہے پاؤں جہاں سانپ نے کاٹا ہے؟ ادھر کر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پاؤں آگے بڑھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن مبارک اس جگہ پہ لگایا جہاں پہ سانپ نے کاٹا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اسی وقت میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا، میری ساری تکلیف اسی وقت بالکل ختم ہو گئی۔ تو عشق کے عجیب عجیب ان کے واقعات ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اسی طرح کا عشق نصیب فرمائے۔ اتنا عشق تو خیر ہمارا ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہ ہماری اتنی صلاحیت ہوتی ہے، نہ ہماری اتنی جان ہوتی ہے، لیکن اس وہ جو عشق تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کا کوئی کروڑواں حصہ، کوئی ذرہ بھی ہم کو نصیب ہو جائے تو ہماری زندگی بنانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہی کیفیات ساری نصیب فرمائے، اور ایسا ہی عشق اللہ رب العالمین ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔